اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 11ویں کلاس اسلامیات لازمی نیو بک، اس کا دوسرا باب ہم نے شروع کیا ہوا ہے، انسان اسلامی تشخص۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے آج زکوٰۃ کا بیان انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ارکان اسلام میں سے نماز، روزہ اور یہ سارے جو ہیں کلمہ، توحید، رسالت سے سارا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کی بات پڑھیں گے۔ تو میں انشاءاللہ سبق کی ریڈنگ کروں گا، کیونکہ میرا جو ذہن ہے وہ صرف بچوں کو امتحان پاس کروانا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو یہ عادت پڑے کہ سبق کی مکمل ریڈنگ کریں اور اس کو ذہن میں بٹھائیں تاکہ علم بھی حاصل ہو۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت، یعنی معیشت کاروبار کا نظام، کھانے پینے کا، ٹھیک ہے، معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل، ٹھیک ہے جی، یعنی انصاف، برابری قائم رہتا ہے، اور اس کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا۔ یہ سوال آپ کا آ سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان، بڑا حلم والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد، ٹھیک ہے، معاشی فوائد۔ سب سے پہلے چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غربت سے غریب تر غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے ان کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کرتا ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منافعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے ٹیکسوں کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے، اور وہ اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جس سے ملکی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں معاشرتی فوائد، پیچھے تھے معاشی فوائد زکوٰۃ کے، اب معاشرتی فوائد کیا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضاء جسم یعنی عوام کے مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی بڑا مضر ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوتا ہے تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلا عیاشی، آرام کوشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد و حقارت کے علاوہ اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے صرف ضرور رنگ لا کر دکھائے گی۔ ٹھیک ہے، ان تمام انفرادی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ حاصل کیجیے تو طہرہم، وہ ان کو پاک کرے گا، وتزکیہم یعنی ان کو پاک کیجیے اور ان کا جو ہے وہ تزکیہ کیجیے، بہا اس کے ساتھ، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ ٹھیک ہے، آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ان کے مال میں صدقہ لیں تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی کہاں کہاں پہ زکوٰۃ لگے گی، کن کن لوگوں کو لگے گی اور کس کس جگہ پہ زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تقسیم زکوٰۃ کی مدت میں مدات میں اللہ تعالیٰ نے خود معین فرمائی ہیں، مدات بھی اللہ تعالیٰ نے خود معین فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وفریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انما الصدقات، زکوٰۃ جو ہے للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے جو عاملین ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم لوگوں کے تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کروانے کے لیے، والغارمین اور چٹی جو ہے کسی پر قرض ہو گیا اس کو ادا کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یعنی ان جگہوں پر زکوٰۃ کا پیسہ ادا کیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مصارف بھی اللہ نے خود بتا دیے۔ اب ان آیات کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ درج ذیل ہیں۔ ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری، ان لوگوں کی اعانت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔ تیسری بات، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہ۔ ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہیں تاکہ ان کی تعریف قلب ہو سکے۔ غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں۔ ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو نادار ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ میں تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت۔ مسافر جو حالت سفر میں مال نصاب نہ ہو گو اپنے گھر پر دولت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، جب اسلامی نظام میں حکومت قائم ہو تو اجتماعی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، البتہ اگر کسی خطہ میں زمین میں مسلمان غیر مسلم حکومت کے زیر فرمان آ جائیں تو اس صورت میں تنظیموں یا باہمی تعاون کے لیے دوسرے اداروں کے لیے ذریعہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، دوسروں اداروں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگئی آخری بات، اور یہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ زکوٰۃ کے ہم نے سارے مسئلے تو سمجھ لیے، لیکن زکوٰۃ کرنی کب ادا ہے، اس کا نصاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب نصاب پڑھیں گے، زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو، اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نصاب آپ نے ذہن رکھنا، نصاب میں یہ ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے، سونا 7.5 تولے ہو، ٹھیک ہے، چاندی 52.5 تولے ہو
روپیہ پیسہ اور سامان تجارت سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک قیمت کے برابر، ٹھیک ہے، سونے چاندی میں سے دونوں میں سے کسی ایک قیمت کے برابر، ٹھیک ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے اصول جو اگلے سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔